اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ آپ کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ نے بلیک واٹر کا جو ایشو تھا آپ نے اٹھایا تھا، پھر آپ کے بارے میں یہ بھی تھا کہ آپ کالم لکھتی ہوتی تھی، امریکن ایمبیسی نے وہ کالم رکوا دیے تھے، تو آپ کے جو ایک سیاسی اور اس کے علاوہ صحافتی جو آپ کا کیریئر ہے اس کو امریکن ایمبیسی نے اس کے راستے میں خاصی رکاوٹیں قائم کی. مجھے بتائیے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی امریکن اتنے انوالو ہیں اس سوسائٹی میں کہ وہ اپوزیشن کو بھی ڈیل کر لیتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی ڈیل کر لیتے ہیں، ججز کو بھی ڈیل کر لیتے ہیں؟ سارا واضح کتنا انوالوڈ ہے، مائکرو مینجمنٹ میں کتنا انوالوڈ ہے. اور اب آپ کو پتہ ہے کیری لوگر بل کے تحت میڈیا میں کتنا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے. ہو نہیں رہا. وائس آف امریکہ کے پروگرامز آپ کے چینل پہ بھی آتے ہیں، خیر سے اور جگہ بھی آتے ہیں، اسکالرشپس جرنلسٹ کو دی جا رہی ہیں، مطلب این جی اوز کے ساتھ وہ انوالوڈ ہیں کدھر. اور آپ کو پتا ہے اب ہر منسٹری جس کو امریکن اسسٹنس ملے گا ایک امریکن ساتھ آئے گا جو سپروائز کرے گا، ساتھ ساتھ ہمیں وہ آئی ایم ایف سروگیٹس بھی دے دی گئے ہیں. تو مطلب ہے مائکرو مینجمنٹ لیول تک امریکن پہنچے. جو کئی ہم لوگ کہتے تھے 2 سال پہلے کہ امریکن سولجرز کی فٹ پرنٹس ہیں پاکستان میں، ڈینائی کیا جاتا تھا. این پیٹرسن اس پہ ہی ناراض ہوئی تھی میرے سے. تو اب وہ پروو ہو گیا. آپ کا کالم اب وہ انفارمیشن امریکن ایمبیسڈر نے رکوایا تھا اور اس نے ایڈمٹ کیا تھا ایک دوسرے ٹی وی چینل پہ کہ ہاں میں نے رکوایا تھا کیونکہ فیکچولی غلط تھا. حالانکہ اب وہی فیکٹس نکل رہے ہیں کہ امریکن ٹروپس آئی ہوئی ہیں ادھر، کوئٹہ میں بھی ہیں سی آئی اے، امریکن تربیلا میں بھی ہیں، غازی ایئر بیس آپ کو پتہ ہے کدھر ہے، تربیلا کے لگ بھگ ہے وہ ایئر بیس، اور کیا کہتے کوہاٹ میں بھی تھے. تو مطلب ہے وہی باتیں جو ہم پہلے کہہ رہے تھے اب واضح ہو گئی ہیں ڈاکیومنٹیشن سے، امریکن کی اپنی ایڈمیشن سے کہ وہ پریزنس ادھر ہے. تو امریکن مائکرو مینجمنٹ آپ کے ملک کا ہو رہا ہے ہر لیول پہ. مجھے بتائیں کدھر نہیں ہو رہا. فوجیں جو ہیں ان کو کون لے کے آیا اس ملک میں، امریکن فوج کو؟ یہ امریکن فوج پہلے مشرف کی اگریمنٹ سے آئے ہیں، اس کے بعد اور ایگریویٹ ہوئی، جیسے کہ ڈرون حملے بڑھ گئے اوباما کے آنے سے. اب دیکھیں 22 ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں سپٹمبر میں، صرف ایک مہینے میں آج بھی ہوا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں اسی طرح جب یہ نئی حکومت آئی ہے تو انہوں نے وہی امریکن کوآپریشن کو اور انٹینسیفائی کر کے اور زیادہ ایکسس اگر فرض کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آ جاتی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ رک جائے گا؟ ہم تو امید یہی رکھتے ہیں کہ جب کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی تو امریکنوں سے ری نیگوشیٹ کر کے کچھ فاصلہ کرے گی اور اتنی کھلی چھٹی نہیں دے گی. اس حکومت نے تو یہ نہیں کیا. امید رکھتے ہیں اگلی جو بھی حکومت آئے وہ کچھ فرق انداز سے. اچھا یہ بتائیے، وکی لیکس جو آپ نے ابھی تک جو آپ نے مطالعہ کیا اس میں آپ کا کیا خیال ہے یہ قابل شرم ہے ہمارے لیے یا نہیں؟ اس کو ایز اٹ از لے لینا چاہیے اس کو؟ نہیں، میرے خیال میں قابل شرم تو ہے نا کہ آپ کے لیڈرز اپنے رو رہے ہیں، جا کے اپنی ڈرٹی لینن واش کر رہے ہیں. اب کئی ایسی سیاسی باتیں انہوں نے کی ہیں این پیٹرسن سے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں بائی لیٹرل ریلیشن سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان. ہماری انٹرنل ڈائنامکس کیوں فوجی بھی جا کے کیوں اس قسم کی باتیں کی ہیں؟ آئی تھنک دس از ایک کریڈیبلٹی خراب ہے. اور ایک مائنڈ سیٹ دیکھیں نا ہمارے حکمرانوں کا کہ ہر چیز ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پاور میں آنا ہے تو امریکہ کی طرف سجدہ کریں. اچھا یہ بتائیے کہ